السلام علیکم دوستوں، میں شاہ عبدالرحیم پھر سے حاضر اپنے سم اسلام چینل پہ۔ قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ نور 24 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 34۔ اس کی آیت نمبر 34 میں ایک آیت تحریر ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے نازل کی 34 نمبر کی آیت یوں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یقیناً نازل کیے ہیں ہم نے تمہاری طرف ایسے احکام جو واضح ہیں اور مثالیں ان لوگوں کی جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، اور نصیحتیں متقیوں کے لیے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ یقیناً، یہ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے اتاری ہیں احکام واجب۔ پہلے تو یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے۔ سب میں پہلے یہ تو ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہوئی کتاب ہے، اور اس میں جو باتیں ہیں، وہ احکام جو بھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ جس طرح سے لوگوں کا کئی سوالات وغیرہ اٹھاتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے وغیرہ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتایا کہ وہ کس طرح سے چیلنج دیتے ہیں، کیا کرنے کو کہتے ہیں۔ وہ قرآن کی تفصیلات میں جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ چیلنج کر دیتے ہیں کہ ہم اس جیسا کچھ لکھ کے لے کے آؤ، کچھ بھی جیسا قرآن ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہیں پہلے بتا رہے ہیں کہ یقیناً یہ جو ہے ہماری طرف سے اتارا گیا ہے، اور وہ کیسا احکام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کے ہی احکام ہیں، کیسے ہیں؟ واضح، کھلے ہوئے ہیں، واضح ہیں، اور مثالیں دیں۔ کن لوگوں کی مثالیں دی اللہ تعالیٰ نے؟ جو پہلے گزر چکے ہیں، اور مثالیں دی ہیں گزر چکے ہیں جو لوگ، اور کیا ہیں؟ نصیحتیں ہیں متقیوں کے لیے۔ اس میں بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ پہلے ہمیں مان لینا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہمیں ملا ہے؟ جو ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کے مطلب کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمیں کوئی چیز قلم دے دی جائے کسی طرف سے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے تحریر میں لاتے ہیں کہ ہمیں یہ قلم ملا ہے اور ہم اس سے لکھ سکتے ہیں، اتنی قابلیت ہے، اسی لیے ہمیں یہ قلم ملا ہے۔ چاہے عہدے کے اعتبار سے قلم پکڑیں یا کسی اعلیٰ درجات میں جاتے ہوئے قلم تبدیل کریں، پہلے چوک سے لکھا جاتا تھا، یا ابھی دوسرے طور سے ہو گئے، یا پھر پینسل وغیرہ استعمال کرتے تھے، پھر قلم سے استعمال ہونے لگے، پھر ڈیجیٹل گیجٹ استعمال ہونے لگے۔ تو اس طرح سے جو ہمیں ترتیب دی جا رہی، تو اللہ تعالیٰ نے اتارے، یقیناً یہ مان لینا ہے۔ تو ہمیں کیا ملا ہے؟ قرآن ملا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ احکام ہے، احکام ہے۔ اسے کتاب کے طور پہ دیکھیں گے تو کچھ نہیں لکھی ہوئی کوئی کتاب مانیں گے، لیکن جب مانیں گے کہ اس کے اندر ہمیں گائیڈنس آئے، ہمیں جس طرح سے کوئی مشین چلانا ہو، کوئی گیجٹ چلانا ہو، جو بھی چلانا ہو، تو ہم اسے کیسے سمجھیں گے کہ اس کے ساتھ جو بک آئی رہے گی، جس میں تحریر ہوگا کہ اس مشین کو اس طرح سے چلانا ہے، کس نے لکھ کر کے بھیجا ہوگا؟ جو اس کو ایجاد کرنے والا ہوگا، جو اس کو ترتیب میں لانے والا ہوگا، جو اسے بنانے والا ہوگا، وہ اس کے متعلق ایک کتاب دے گا کہ اس کا استعمال کریں، اس کے حساب سے اب وہ چیز کو چلائیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجے، نبی بنا کر کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے، نبی رسول بنا کر کے بھیجے۔ تو اس میں کیا کرنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے گئے، تو کیا کرنا ہے؟ رسول بنا کے بھیجے گئے تو کیا کرنا ہے؟ تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسے مان لو کہ یہ نازل کی گئی ہے اللہ کی طرف سے احکام۔ احکام کس لیے، کس کے اوپر اتارے گئے؟ تو بتا رہے ہیں کہ واضح ہے، کھلی ہوئی ہے۔ کس کے لیے؟ قوم، جو لوگ جو بھی پہلے ہو گزرے ہیں، ان کی مثالیں دے کے بتا رہا ہے کہ وہ کہیں ان کے اوپر عذاب دیا گیا، انہیں کہیں ختم کر دیا گیا، تو کیوں کیا گیا ایسا ان کے ساتھ؟
کیا وہ کس لیے؟ کیونکہ وہ اللہ کے احکام کو نہیں مانتے تھے۔ اور اس کے بعد کیا کریں؟ نصیحت متقیوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ نصیحت متقیوں کے لیے۔ متقی کون؟ جو شرک وغیرہ سے بچنے کی پوری جد و جہد کوشش کرے اور ڈر کے رہے کہ ہم سیدھا اچھا کام کر کے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بنے۔ تو پہلے تو یہ ماننا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے، اور اسے کس لیے دیا گیا ہے؟ اسے پڑھ کر کے وہ احکام ہے، ایک طور پہ حکم مانے، گائیڈنس مانے، جس طرح سے احکام لکھا گیا ہے احکام ہے، اور اس طرح سے احکام مطلب حکم اللہ تعالیٰ کا جو بھی ہے اس طرح سے ہمیں ماننا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ لیکن وہ کس طرح سے؟ کیا وہ میرے سمجھ سے باہر ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واضح مطلب کھلے ہوئے، آرام سے کوئی بھی شخص انسان اس کو دیکھ کر کے پڑھ سکتا ہے، اپنے عمل میں لا سکتا ہے، اپنی زندگی کو سدھار سکتا ہے۔ اس طرح سے اگر اس نے اپنے زندگی میں استعمال میں نہیں لایا، اس پہ عمل نہیں کیا، تو کیا تھے؟ پرانے جو لوگ تھے جو اس دنیا سے نہیں ہیں، ان کی مثالیں بتا رہا ہے۔ کیوں مثالیں بتا رہا ہے؟ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا نہیں کیے تھے وہ لوگ، کیا کرنا چاہیے تھا، اس کی طرف ہمارے ذہن جائیں اور سمجھ جائیں کہ ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے احکام نازل کیے گئے تھے اور انہوں نے عمل نہیں کیے، اس لیے ان کے ساتھ ہو گیا۔ پہلے تو جو نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا احکام ہے، تو انہیں پہلے یہ ماننے کے لیے کہا گیا کہ ہم نے نازل کیا، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو قرآن ہے، جو ان کے ہاتھوں میں قرآن اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، مطلب ان کے دل و دماغ میں اتارے تھے، وہ اپنے کاموں سے اس پہ عمل کرتے تھے، ایسا احکام بجا لاتے تھے، ایسا عمل کر کے دکھاتے تھے، تو وہ احکام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ لیکن نازل کون کیے؟ اللہ ہی تعالیٰ ہی نازل کیے۔ یقین کر لینا ہے، اور کیسے کھلے اس کو عمل کے طور پہ زندگی میں آپ عمل کر سکتے ہیں، ہم عمل کر سکتے ہیں۔ اور کیسی بات ہے اس میں؟ مثالیں وہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، دیکھو وہ جو مثال میں بتا رہا ہوں جو اس تم سے پہلے ہو چکی ہیں، تمہیں یقین ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھے تھے، امی تھے، تو ان کو یہ مثالیں کہاں سے معلوم پڑ رہی؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تو مطلب قرآن کے اوپر پورا یقین کر لینا ہے کہ یہ چھپی ہوئی باتیں جو اب تک ذہن میں نہیں اتری تھی، انہیں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور آگے کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو ہمیں مان لینا ہے، واضح حکم ہے، واضح ہے، اور مثالیں پرانے لوگوں کی۔ اب نصیحت کون کیسے کرتا ہے؟ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف نزدیک ہوتا ہے اور متقی بننے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ سال میں ایک مہینہ جو ہے رمضان کا دیتے ہیں، کیوں دھیرے دھیرے انسان متقی بن جائے، کیوں ہر وقت انسان رمضان میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے، اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے برائی سے، بدکاری سے، اور دھیرے دھیرے وہ اللہ کی طرف رکھنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رغبت کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ تو اس طرح سے جو ہے متقیوں کا اللہ تعالیٰ، اس طرح سے اللہ متقیوں کے لیے بتاتے ہیں قرآن کس طرح سے اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں متقیوں کے لیے قرآن میں کیا ہے، کیا چیزیں، کیا معاملات ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نصیحت۔ پہلے جو لوگ کسی کو اپنا مان لیتے ہیں تو اس کے اوپر ڈانٹ ٹپٹ نہیں کرتے ہیں، اسے محبت سے بتاتے ہیں، کہ اس کو نصیحتیں بتاتے ہیں کہ پہلے جانا کہیں پہ تو پہلے یہ کرنا، پھر وہ کرنا، اپنے عمل کو اس طرح سے ڈھالنا، اپنے ارادے اسے رکھنا، نیت صاف رکھنا، جو بھی چیزیں ہیں اس کو انسان جسے اپنا مان لیتا ہے دھیرے دھیرے اسے ہر بات سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے، تاکہ وہ اس پہ عمل کر کے آگے بڑھے۔ یہ متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نصیحت رکھے ہیں۔ اور جو انجان ہوتا ہے تو جس طرح سے کہیں کوئی جائے کسی فنکشن وغیرہ میں، تو پہلے اسے بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ اس لیے کیا جا رہا ہے، یہاں پہ یہ معاملات ہیں، یہ اس جگہ پہ کام ہوگا۔ تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک انسان تھے، اور انسانیت پہ اللہ تعالیٰ نے، انسانوں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کو نازل کیا، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں وہ قرآن جو ہے، قرآن کے احکام جو ہیں وہ پھیلاتے گئے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔
اور اگر کسی کو یہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکس وغیرہ کر دی ہوں گے اپنی طرف سے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ احکام میرے ہیں اور واضح ہیں، کلیئر ہیں، سمجھے؟ اور اس میں بتا رہے کہ پچھلے لوگوں کا کیا ہوا، وہ کیوں ہوا اسے، پہلے تو مان لینا ہے، مان کے سمجھنا ہے اسے، کیونکہ واجب ہے، پہلے یقین کر لینا ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوا، کیا ہے یہ اللہ کے احکام ہے، مان لیے کیا احکام ہے اور کیسے ہیں، کلیئر ہے۔ اب یہاں سے ہمارے دل و دماغ میں یہ اترنا نہیں چاہیے کہ یہ تو بہت کٹھنائی والی کتاب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے اتارا، بہت اونچی کتاب ہے، اب ہم اسے کیسے پڑھیں گے، جو عالم ہوگا وہی پڑھ سکتے ہیں، ہم تو صرف لے کے جا کے رکھ کے اس کے معنی مفہوم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ایسا دل و دماغ کے میں انسانوں کے آ سکتا ہے کہ اس کو اتنا مبارک کتاب سمجھے، اتنی اعلیٰ درجے کی کتاب سمجھے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ کتاب اعلیٰ درجے کی ہی اللہ تعالیٰ نے کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتابی شکل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارے، کتابی شکل میں بولا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام وحی کے ذریعے اتارے اور جسے بعد میں کتابی شکل دیا گیا۔ تو اس پہ کیا ہے، عمل کرنا ہے، پہلے تو یقین مان لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، احکام ہے، مطلب اس کے اوپر کام کرنا ہے، کیسے، ایک دم کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ واضح ہے، اسی طرح سے کرنا ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے، اسی طرح سے ہمیں حلال سمجھنا ہے، اسی طرح سے حرام سمجھنا ہے جس طرح سے اللہ بتا رہے۔ اس کے بعد کیا کریں، اگر ہم نے نہیں کیا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کریں، مثالیں بتا رہے کہ ہم نے پرانے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جب ان پہ ہمارا احکام اترتا تھا، اب ان کو ان کے متعلق سمجھنا ہے کہ ان کے اوپر ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ہی بتاتے ہیں۔ اس طرح سے ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے متعلق یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اس میں ہمیں نہیں بتایا گیا تھا کہ پرانے لوگوں کا کیا ہوا اور آگے کیا ہوگا، اور اس سے مگر آگے کے متعلق نہیں سوچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہیں پہ روک رہے تم کو کہ پرانے لوگوں کو سوچو اور آگے تم اپنے کام اس احکام کے ذریعے کرو جو واجب ہے۔ اگر اس پہ عمل کرتے رہو گے تو کہاں پہنچ جاؤ گے، ڈر گئے تم نے کہ پہلے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبودوں کو مانا کرتے تھے، ان لوگوں کو نہیں ماننا ہے۔ تو دھیرے دھیرے جب آپ متقی بن جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے کرتے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو نصیحتیں دیں گے۔ نصیحتیں کسے دیتے ہیں، جس طرح سے میں نے پہلے بتا دیا، جسے کوئی اپنا مان لیتا ہے تو وہ اتنا پوری نصیحت کرتا ہے، نہ کہ اس پہ ڈانٹ ڈپٹ کچھ کرتے ہیں، اس کو نصیحت دے کے اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں کہ جس طرح سے وہ سامنے والے کو چاہتا ہے اس طرح سے، مطلب جس طرح سے اپنے پیارے کو کوئی چاہتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ جیسا میں کرنا چاہتا ہوں ویسی طرح سے یہ بھی کرے، تو وہ آگے چل کے وہی کام کرتے ہیں نصیحتیں لے کر کے، جیسی ان کو نصیحتیں ملی رہتی ہیں۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے نصیحتیں رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے نصیحت رکھے ہیں جس پہ عمل کر کے لوگ آگے جا سکتے ہیں اور لوگوں کو ایمان کی باتیں بتا سکتے ہیں۔ پہلے تو یقین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ پڑھنے احکام ہے اور واجب ہے، یہ احکام ہے، احکام مطلب حکم ہے، سمجھیے ایک طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اسے سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحتیں ہیں، اس میں ہر چیز ہے، پہلے احکام ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، اور وہ مطلب ماننا ہے، احکام کا الفاظ استعمال کی مطلب ماننا ہے، واضح مطلب کلیئر کٹ ہے، اور کیا کرنا ہے اس کے بعد مثالیں، اس کے بعد پہلے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا اس کی عبرت حاصل کرتے ہوئے چلنا ہے، اور چلتے چلتے جب انسان جم جاتا ہے اور کوشش یہی کرتا ہے کہ میں احکام پہ عمل کرتے رہوں، تو دھیرے دھیرے وہ انسان جو ہے متقی بننے کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جب اس طرف بڑھنے بھی لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے اسے متقی بنا کے اس پہ نصیحتیں کرنے لگتے ہیں، وہ پھر لوگوں میں نصیحتوں کے حساب سے وہ اپنی باتیں رکھنے لگتے ہیں اور قرآن کے حساب سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ بس دوستو یہی بات تھی جو مجھے اس آیت سے سمجھ میں آیا، یہی باتیں تھیں جو مجھے اس آیت سے سمجھ میں آئیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی کوشش کریں گے۔ میں ایک علم کا طالب علم ہوں، اپنی علم کے حساب سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بات رکھا۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، خیر مقدم تھا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں۔ السلام علیکم۔